رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نور اللہ، السلام علیک یا ذکر اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا محمد مصطفیٰ، السلام علیک یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا، یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری پچھلے 2 جمعہ سے مسلسل گفتگو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مناقب اور آپ کی سیرت طیبہ سے متعلق پھر تقلید کے بارے میں ہوئی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ حج کے بارے میں، کیونکہ شوال، ذی قعد اور ذی الحج یہ 3 مہینے حج کے مہینے قرار دیے گئے۔ اس مناسبت سے آج ہماری گفتگو حج کے فضیلت اور حج کس پر فرض اس تعلق سے ہوگی۔ میں نے قرآن مجید سے 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 197 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس میں فرمایا اللہ پاک نے جو شخص حج کے مہینوں میں احرام باندھ کر حج کی نیت کر لے تو حج کے وقت نہ بے حیائی کا کوئی کام کرے، نہ گناہ کرے، نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے۔ یہ اللہ پاک نے احرام باندھ لینے کے بعد سے لے کر احرام کھولنے تک کے لیے حاجی حضرات کے لیے حکم فرمایا کہ تم پر کیا کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ چیز فرض کر دی ہے کہ تم کیا کرو، احرام باندھ لینے کے بعد کسی سے لڑائی جھگڑا مت کرو، اور فرمایا کہ کوئی گناہ والا کام مت کرو اور نہ ہی کوئی بے حیائی کا کام، اس سے کیا ہے اجتناب کرو۔ دوسرا فرمایا کہ حج کس پر فرض ہے، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ کس پر حج فرض ہے؟ جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس شخص پر حج فرض ہے۔ کتنے مرتبہ فرض ہے؟ اب بہت سارے ایسے بندے رہتے، وہ لکھ پتی رہتے، کروڑوں پتی رہتے، زندگی میں ہر سال حج کرنے کی ان کے پاس طاقت ہے، تو کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نہیں،
کتنا بھی کروڑپتی رہنے دو، کتنا بھی لکھپتی رہنے دو، ایسا شخص جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ حج کے سفر کا کھانے پینے کا خرچہ اور سواری کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو وہ بندے کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اور یہ جو حج فرض ہے یہ مسلمان عقل والے جوان اور اتنی استطاعت رکھنے والے شخص کے اوپر فرض ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے کتنا بھی دولت مند رہنے تو اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ جو مسلمان تو ہے مگر عقل والا نہیں ہے، دیوانہ پاگل ہے، اس پہ بھی حج فرض نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے، عقل والا بھی ہے، جوان بھی ہے، اور ساتھ میں اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حج کر کے آنے تک کا پورا کھانے پینے اور سواریوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہے اپنے خود کے پیسوں سے، تو اس شخص کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اب رہ گئی عورت کی بات، تو عورت کے لیے حج فرض ہونے کے لیے اور ایک چیز کیا ہے لازم ہے، وہ کسی نہ کسی محرم شخص کا اس کے ساتھ ہونا، یا تو بیٹا اس کے ساتھ رہنا سفر میں، یا اس کا شوہر خود رہنا، یا اس کے والد، یا اس کا سگا بھائی، یا چاچا، یا ماموں۔ یہ حضرات کیا ہے معلوم ہے اس کے ساتھ سفر میں رہنا لازمی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ اکیلی حج نہیں کر سکتی، اس کے اوپر حجی فرض نہیں رہتا۔ سمجھ گئے بات آپ؟ مالدار ہوتے ہی حج فرض کب ہوتا؟ جب انہیں اس کی استطاعت رکھنا، اپنے ساتھ محرم شخص کو لے کے جا سکنا انہیں۔ اگر محرم شخص کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر جائے گی تو علماء نے فرمایا اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اب آئیے حج کے بارے میں اللہ پاک نے جو فرمایا، پہلے تو یہ فرمایا کہ حج کرنے والا شخص اگر نیت کے ساتھ احرام باندھ لے، وہ شوال کے مہینے میں باندھ لے، یا ذیقعدہ کے مہینے میں باندھ لے، یا ذی الحج کے مہینے میں، کیونکہ پہلے عمرہ کرتے بعد میں حج کرتے۔ حج افراد، حج تمتع، حج قران، یہ جو ہے نا کیا ہے حج کی قسمیں ہیں۔ تو ان حج کی قسموں میں سے کوئی بھی حج آپ، حج تمتع زیادہ تعداد میں کیا جاتا ہے، تو کون سا بھی حج آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو حج کر سکتے ہیں تو اس کے الگ الگ مسائل ہیں، تو اس میں آپ شوال کے مہینے میں وہاں پہ پہنچ گئے، احرام باندھ لیے، عمرہ کر لیے، پھر اس کے بعد حالت احرام میں حج بھی اسی احرام کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ایسا جو ہے نا کیا ہے حجاج اکرام کے لیے اللہ پاک نے مسائل رکھے ہیں۔ خیر میں مسائل کی طرف لے جانا نہیں چاہتا، فضائل بتا رہا ہوں۔ تو کیا ہے معلوم ہے، جو شخص بھی حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ شخص وہاں پہ پہنچ گیا تو شوال، ذیقعدہ، ذی الحج یہ حج کے مہینے ہیں، مگر حج جو اصل ہوگا وہ 5 ایام میں ہوگا، ذی الحج کے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں۔ اس میں کیا ہے حج میں 3 چیزیں فرض ہے۔ ایک تو کیا ہے نیت کے ساتھ احرام باندھنا، دوسرا عرفات کے میدان میں جو ہے نا 9 ذی الحج کو پہنچنا، وقوف عرفہ کرنا، تیسرا طواف زیارت کرنا۔ یہ 3 چیزیں کیا ہے حج کے اندر فرض ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز نہیں کرے گا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ خیر وہ بعد کے مسائل ہے۔ پہلا تو یہ کہ کس پر حج فرض ہے، جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے حلال اور پاکیزہ مال سے اتنا کما چکا کہ اس کو قرض بھی نہیں ہے، کھاتے پیتے اس کے پاس اتنا بینک بیلنس موجود ہے کہ انہیں حج کے سفر کا خرچہ پورا اٹھا سکتا ہے، کھانے پینے کا اور سواریوں کا، تو اس پہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کیسا گناہ گار ہوگا اس کے بارے میں حدیث پاک میں حضور نے بہت سارے احادیث میں وضاحتیں کی ہے۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور انہیں پاکیزہ حلال مال جو جمع رکھا تھا وہ حج کے سفر پہ خرچ کیا، تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ بولے سرکار کیا ہے وہ؟ اللہ کے مہمان۔ جیسا آپ کے گھر پہ مہمان آتے ہیں
تو ان کا خرچہ، ان کا بندوبست کیا ہے؟ آپ کرتے، کھانے پینے، رہن سہن اور ٹھہرنے کا بندوبست آپ کرتے اپنے خرچے سے۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے اللہ کا مہمان ہے وہ حج کرنے کے لیے جو آتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو انہیں جو کچھ بھی پیسے حج کے سفر کے لیے خرچ کر رہا، کھانے پینے کے لیے خود ہی کھا رہا، خود ہی پی رہا، یہ سب کچھ سواریوں پہ خود ہی بیٹھ رہا، یہ جو خرچہ کیا اللہ کے حبیب فرمائے انہیں خود نہیں کر رہا، اللہ کرا رہا اس سے۔ اور یہ نہ سوچے کہ وہ پیسے اس کے اتنے ختم ہو گئے، بلکہ اللہ پاک اس کو اس کے وہ تمام پیسے 2 گنا اضافے کے ساتھ واپس کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اس کو ڈبل کر کے واپس کر دیے جاتے۔ تو حاجی حج کرنے میں بخالت نہ کرے، سخاوت دکھائے، جتنا زیادہ خرچ کر لیں گا اتنا زیادہ پیسے اس کو واپس ہو جائیں گے، اور 2 گنا اضافے کے ساتھ۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے کچھ دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں گناہوں کی تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے یہ جو حدیث پاک میں بیان فرمایا تو اس میں فرمایا کہ مہمان ہوتا ہے یہ۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، باب فضل دعاء الحج، حدیث نمبر 3004۔ معلوم ہوا اس حدیث پاک کی روح سے کہ حاجی اللہ کا مہمان ہے۔ اب وہ عمرہ کرنے کے لیے جو بندہ جا رہا ہے اس کے لیے حضور نے فرمایا عمرہ کرنا آدھا حج ہے، بولے سرکار۔ حج تو کیا ہے؟ مکمل ہے، اور عمرہ نصف حج کے برابر ثواب رکھتا ہے بولے۔ تو کوئی 2 عمرے کیا تو اس نے 1 مکمل حج کر لیا، 2 عمرے کیا تو 1 مکمل حج کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور حج کیا ہے؟ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرو یا حج کرو، دونوں صورتوں میں آپ کے پیسے واپس کر دیے جاتے، اور آپ کا حج اگر قبول ہو جائے تو اس کا صلہ جنت ہے، بولے سرکار۔ یعنی وہ ایسا بخش دیا جاتا ہے کہ اس کا صلہ صرف جنت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور اللہ اس کے حج کو قبول کر لیتا ہے تو 1 عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے، اور 1 حج سے دوسرے حج کے بیچ کے گناہ معاف کر دیے جاتے، اور اگر حج مقبول ہو گیا اس کا صلہ جنت ہے، اس کو تو ایسے گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے جب جیسا گناہوں سے پاک تھا اس طرح گناہوں سے منزہ اور پاک کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ حج مقبول اور مبرور کیسے ہوتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانے، پیاسے کو پانی پلانے سے، اور اچھے اخلاق سے اللہ کی مخلوق سے پیش آنے سے۔ مطلب حج کے دوران کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کا دوسرا حاجی بھائی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کر دی آپ۔ حج کے دوران کوئی بندے کی پاکٹ چوری ہو جاتی ہے، اس کو سخت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کی کچھ مدد کر دیے، سمجھ گیا آپ؟ اپنے ساتھ دستر پہ اس کو بھی بلا لیے، کھلا دیے، پلا دیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز حج کو مبرور اور مقبول بنا دیتی ہے۔ اب وہ حج مقبول ہو گیا تو وہ حج کا صلہ صرف کیا ہے؟ جنت ہے، فرمایا اللہ کے حبیب نے۔ تو حج کے لیے اللہ پاک نے کیا ہے؟ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ تعمیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی مولا ہمیں مزدوری چاہیے۔ مزدوری میں انہوں نے بہت ساری چیزیں اللہ سے طلب کی، اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ پھر حکم دیا اللہ پاک نے اے میرے خلیل آپ جاؤ اور ایک بلند پہاڑ پر چوٹی پر کھڑے ہو کر وہاں سے میرے گھر کے حج کے لیے لوگوں کو ندا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا اے لوگو اللہ کے حج، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا حج اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، اس کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ جب آپ نے بلند آواز سے اعلان کیا، پہلے تو عرض کیا مولا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ آپ نے فرمایا تمہارا کام آواز دینا ہے، میرا کام وہ آواز کو پہنچا دینا ہے۔ تو اللہ پاک نے وہ آواز
عالم ارواح میں ماؤں کے پیٹوں میں ہر جگہ پہنچائی۔ تو وہ آواز سن کر ابراہیم خلیل اللہ کی لوگوں نے جواباً لبیک کہا۔ تو جن جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو حج اور عمرے کی سعادت دنیا میں نصیب ہوتی ہے۔ تو جس کو حج کی یا عمرے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ خلیل اللہ کی ندا پر لبیک کہہ کے آیا سوئے انہیں۔ اب جو لبیک نہیں کہا تو اس کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، ہزار پتی ہو، ارب پتی ہو، کیا بھی ہو، اس کو جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے حج یا عمرے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی، اللہ پاک نے وہ آواز پہنچائی۔ سرکار نے فرمایا کس علاقے کے لوگ جانتے ہو؟ کس علاقے کے لوگوں نے سب سے پہلے لبیک کہا؟ صحابہ نے عرض کیا بتائیے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یمن کے لوگوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ لبیک کہا، فرمایا اللہ کے حبیب نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث پاک سے کہ حج کرنا، عمرہ کرنا یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب آئیے اور ایک فضیلت سناتے ہوئے اللہ کے حبیب نے فرمایا جو حاجی حج کرتا ہے اور اس کا حج اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے تو اللہ کے پاس اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا میں نے تجھے شفاعت کا اتنا حق دیا ہے کہ تو چاہے تو اپنے خاندان میں سے 400 خاندانوں کی، یا فرمایا سرکار نے اپنے خاندان میں سے 400 لوگوں کی بخشش کرا سکتا ہے۔ یہ اختیار اور تصرف اس حاجی کو دیا جائے گا، وہ اللہ سے عرض کرتا جائے گا تو اللہ پاک بخشتا جائے گا، یہاں تک کہ 400 لوگوں کی کیا ہے اللہ پاک مغفرت فرما دے گا وہ حاجی کے کہنے پر۔ ایک حاجی کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے اس کی تو حج اور عمرے میں دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہی ہے، جب وہ واپس آنے لگتا ہے اس کے گھر پہنچنے سے پہلے جو بھی وہ راستے میں دعائیں کرتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے حاجی حضرات کے استقبال کے لیے جانا اور وہاں ان سے مل کے جہاں پہ اتر رہے ایئرپورٹ پہ ہو یا پھر جو ہے نا راستے میں گاڑی کہیں رکی ہوئی ہے وہاں پر ہو تو آپ گھر پہنچنے سے پہلے اس سے ملاقات کر کے اپنے لیے اس سے اگر دعا کرا لیتے ہیں تو وہ بھی دعا اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حاجی کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ یہ جو حدیث سنائی کہ 400 خاندان یا 400 افراد کی حاجی مغفرت کرائے گا اللہ سے شفاعت کر کے، یہ مسند البزار میں ہے اور جو ہے مسند امام اعظم ابو حنیفہ میں ہے اور جو ہے نا اسی طریقے سے الجامع الکبیر امام جلال الدین سیوطی کی اس میں ہے اور جامع الاحادیث میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے اور اس کو صحیح حدیث قرار دیا اور کنز العمال میں کتاب الحج اور والعمرتی میں اس کو بیان کیا ہے۔ اتنے سارے احادیث کے کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی ترتیب عدد کل معلوم لک۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت موجود ہوتی ہے اور وہ حج جانے کی مکمل استطاعت رکھتے ہیں، فرض ہو چکا ہوتا ہے حج، مگر کہتے کیا ہیں ابھی بیٹی کی شادی سے فارغ نہیں ہوا بولے۔ تو حج سے زیادہ بڑی ذمہ داری بیٹی کی شادی کرنا سمجھ رہے انہوں، حج سے زیادہ بڑی ذمہ داری کس کی سمجھ رہے انہوں؟ بولے ابھی ماں باپ ہی حج نہیں کریں میں کیسا حج کروں؟ بولے تو حج ماں باپ کے اوپر فرض اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ حج کے سفر کا خرچہ اٹھا سکے۔ آپ کنے اتنی دولت آ گئی تو آپ پہ فرض ہو گیا، اب آپ نہیں کر کے دوسرے کو کراتا ہوں بولے تو آپ گناہ گار رہتے۔ آپ حج نہیں کر کے میں بیٹی کی شادی کرتا ہوں بولے تو اگر بیٹی کی شادی کر دیے اور حج نہیں کیے، بغیر حج کرے کہ دنیا سے مر گئے تو اللہ کے حبیب نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی کہ جو شخص حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرے تو حضور نے فرمایا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں بولے سرکار۔ تو معلوم کیا ہوا
اللہ پاک اس سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پہ۔ اب یہ کافر مرے، یہودی مرے، عیسائی مرے، کوئی توجہ ہی نہیں کی جاتی، نہ اللہ کی طرف سے نہ رسول پاک کی طرف سے۔ اتنی سخت وعید اللہ کے حبیب نے حج فرض ہو جانے کے بعد نہ کرنے والے کے لیے بیان فرمائی۔ تو بھلے آپ کی اور جو ذمہ داریاں، بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، بیٹی کی نہیں ہوئی، بہن کی نہیں ہوئی، ان کی شادی کر کے آتا ہوں، آپ اگر انتقال کر گئے تو کیا وہ شادی نہیں ہوتی؟ برابر ہوتی۔ نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ کتنے غریب ایسے ہیں ان کے پاس شادی کے خرچے کے پیسے نہیں ہیں، پھر بھی بچیوں کے شادیاں ہو رہے نہیں ہو رہے، کوئی نہ کوئی تعاون کرنے والے بندوں کو اللہ پاک پیدا فرما دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جب آپ پہ حج فرض ہو گیا اس وقت آپ اپنے فرائض کی فوراً ادائیگی انجام دینا۔ اگر آپ حج کر لیے، بیٹی کی شادی کرے تو حج کے پیسے تو واپس نہیں ہوتے نا، نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ حج کر لیے تو حج میں جتنا خرچ کرے وہ ڈبل کر کے واپس کر دیے جاتے۔ تو بیٹی کی شادی کا بندوبست حج کے دیے ہوئے پیسوں سے اللہ پاک برکتاً واپس فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو مالدار بن جانا تو حج اور عمرے کیا کرو بولے سرکار، اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا بولے سرکار۔ تو معلوم کیا ہوا، حج اور عمرہ آدمی کے فقر کو دور کر دیتا ہے، غریبی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو حج اور عمرے کی ایسی فضیلت اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی۔ اب ایک بندہ ہے، انہیں کروڑ پتی ہے یا لاکھ پتی ہے، لیکن کیا ہے معلوم، حج اس کے اوپر فرض کب ہوتا، میں ابھی بتایا، وہ کمائی کیسی رہنا، حلال کمائی رہنا۔ اب اس کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا، بولے میں لاکھ پتی بن گیا، اس کی جو ہے نا دکان ڈال لیا ہے، نہیں دکان کسی بندے کی ہے، مالی کے دکان کے اوپر کیس کر دے گے، 25 سال سے میں یہاں پہ کرایہ دے رہا ہوں، بولے دکان ہی میری ہے، بولے مالی کے مکان کو دھمکا رہے، 15 لاکھ روپے دیے تو جو ہے نا دکان چھوڑتے ہوں کہتے، یہ سیدھا سیدھا حرام ہے، آپ کی ملکیت ہی نہیں ہوتی وہ جو دکان ہے، جس اس کا جو مالک ہے، آپ وہاں کرائے سے رہ کے کرایہ دینا ہی دینا ہے۔ آپ وہ کرائے کو کیا بولے، 25 سال سے میں کرایہ دے رہا ہوں کہتے، تو کیا زمین خرید لی آپ؟ زمین خریدے کیا؟ دکان خریدے کیا؟ خریدے تو جب آپ کی دکان ہوتی۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا معاشرے کے اندر بہت خراب عادت لوگوں کی چل رہی ہے۔ پھر ہم جو ہے نا تمنا کرتے، خواہش کرتے اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برسے، کہاں سے برسیں گی بولو؟ عذاب الہی کو دعوت دے رہے، رحمت برسنے کی امید کر رہے، کہاں سے رحمتیں برسیں گی؟ تو اللہ پاک کافروں کو حکمرانی، کافروں کو ہمارے اوپر غلبہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ ہم رب کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ چیز کو ہم اپنا لے رہے، اور وہ بھی حلال سمجھ کے، اور اس میں کوئی ہم کو دقت اور پریشانی نہیں ہو رہی۔ اگر اس طریقے سے آپ کسی بندے سے گڈ ول لے لیے، 15 لاکھ لے لیے، 25 لاکھ لے لیے، مسجد کی مڑگی رہتی، وہاں پہ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ میں یہاں کی بات نہیں کروں، دوسرے مساجد کی، وہاں پہ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ مسجد کی مڑگی رہتی۔ اب وہ مڑگی مسجد کو کتنا کرایہ دے رہے ہیں؟ 2500 روپے، 3000 روپے دے رہے ہیں۔ بولے یہ مڑگی جو ہے نا 25 سال سے میں چلا رہا ہوں، 3000 کرایہ دے رہا ہوں، اب مجھے خالی کر دینے کا ہے، تو خالی کر کے مسجد کے حوالے نہیں کر رہے اس کو، الٹا کیا کر رہے ہیں معلوم؟ دوسرے بندے کو انہوں کرائے پہ دے رہے، 15000 کرایہ، 30000 کرایہ اس سے لے رہے، اور مسجد کو کتنے دے رہے؟ 3000 روپے کرایہ دے رہے۔ یہ حرام ہے، حرام، سیدھا سیدھا حرام ہے، ایسا کرنا سیدھا حرام ہے۔ اب ایسی کمائی کے اوپر کسی بندے نے کروڑوں کما لیے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، الٹا اگر وہ پیسوں سے حج کیا انہیں یہاں سے لبیک بولتا، فرشتے بولتے تیرے اوپر لعنت ہے اللہ کی، بولتے آیاج کئی کو یہاں پہ بولتے فرشتے، انہیں لبیک بولا تو فرشتے کیا بولتے؟ تو آیاج کئی کو بھائی یہاں پہ بول کے بولتے اس کو، تیرے اوپر تو اللہ کی اور ہم سب فرشتوں کی لعنت ہے بولتے اس کو۔ الٹا وہ تمام پیسے تو گئج گئے، وہ پیسوں کے ساتھ اس کے اوپر لعنت برستی۔ ویسا حاجی حج کو گیا تو کیا ہوتا معلوم؟ انہیں جتنا شریف تھا حج کرنے سے پہلے، واپس آیا تو اور اس سے خطرناک گونڈا بن کے آتا انہیں۔ دیکھیں گے آپ ایسے بہت سارے حاجیوں کو، حج کو جانے سے پہلے نماز کا پابند رہتا، نیک رہتا تھوڑا بہت تو بھی، مگر حج کر لے کے آنے کے بعد میں اور خطرناک گونڈا بن جاتا انہیں، گالی گلوچ، فحش کلامی، نمازوں کو چھوڑ دینا، فلمیں دیکھنا، یہ وہ غفلت، اس میں جو ہے نا اس کی زندگی بسر ہوتے رہتی۔ وجہ اس کی کیا ہے معلوم؟ وجہ یہ ہے جب ایسے پیسوں سے حج کرتا
تو وہاں جا کے حجر اسود کو نے چومتا نا، وہ حجر اسود دوسروں کے جو گناہ جذب کیا تھا وہ اس کے اندر چھوڑ دیتا۔ اس کی دو صلاحیتیں اور خوبیاں ہیں حجر اسود کی، کہ جو بندہ اس کو چومتا وہ اس قابل ہے کہ اس کو چومے تو وہ حجر اسود کیا کرتا، اس کے سارے گناہوں کو چوس لیتا۔ اور سرکار فرمائے کل قیامت کے دن وہ حجر اسود وہ حاجی کے حج کی گواہی دیں گا اور اس کے لیے شفاعت کریں گا، مولا انہیں حج کیا تھا، مجھے چوما اور جو چومنے کا حق ہے وہ ادا کیا۔ اب جو ایسا شخص جا کے وہاں پہ چومتا حجر اسود کو، جو حرام کے پیسوں کا ہے، وہ حج کر لیا تو بخشش نہیں ہوتی، الٹا وہ حجر اسود دوسروں کے جو گناہ جذب کیا تھا اس کے اندر چھوڑ دیتا۔ اب انہیں جاتے وقت اتنا مجرم نہیں تھا، آ رہا تو اس سے بڑا مجرم بن کے آتا انہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حج کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ حج کرنے کے لیے جو اماؤنٹ ہے، جو پیسہ ہے، وہ اپنی پاکیزہ حلال کمائی کا لگانا اور حج کو مقبول اور مبرور بنانا، یہ سب سے بڑی سعادت اور کیا ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو کیا ہے، یہ سعادت نصیب ہوتی، اور ان کے صدقے میں اللہ پاک کیا ہے، کرم اور عنایات کی بارشیں نازل فرماتا۔ تو حج کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ حج کر لیتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ تو حج کے لیے جو کچھ بھی آپ کو رقم لگ رہی ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ تصور ہی نہیں کرنا کہ اتنے پیسے میرے کم ہو جا رہے بول کے، یا اتنے پیسے میرے ختم ہو جا رہے بول کے، نہیں، وہ ختم نہیں ہو رہے، الٹا وہ پیسے 2 گنا، بلکہ اگر آپ اور خلوص نیت کے ساتھ کریں گے، جتنا اخلاص بڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو اللہ پاک کیا ہے، پیسے واپس فرما دے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔